یہی میری منزل ہے، اور انشاءاللہ اب جب تک ہم قائد محترم کو رہا نہ کروا لیں اور سفیر یہاں سے دفع نہ کروا لیں، تب تک ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد شاکر، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں۔ آج سے ایک دن قبل سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور آج راولپنڈی پورا ان کے کارکنوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو اس دھرنے میں شریک ہیں۔ آج ان سے جانیں گے کہ یہ دھرنا کس وجہ سے ہوا، اور کیا سعد حسین رضوی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی وہ ٹھیک ہوئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام جی؟ محمد فرحان رضوی میرا نام ہے۔ تو ویسے ہم کتے پاک رسول اللہ کے بونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر سور نہ پھیرا پاوے، یہ ہمارا تعارف ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب کی کل گرفتاری ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو حکومت نے گنڈا گردی اپنی دکھائی ہے اور ہمارے امیر تحریک کو گرفتار کیا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس نے، اور ابھی اس کا انجام بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ پورا ملک جام ہو گیا ہے، ہر جگہ جو ہے بند کر دی گئی ہے، اور ابھی تو اس کو اتنی مطلب کہ اس نے اپنی جو ہے نا اوقات دکھا دی ہے، اور یہ عوام کو کہتا رہا ہمیشہ، جو ہے نا 3 سال سے یہ کہتا رہا کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ تو ابھی اس میں اتنی سی جو ہے نا وہ غیرت ہے۔ ابھی 20 اپریل آنے میں 8 دن باقی تھے، یہ پہلے ہی گھبرا گیا ہے، اور اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو معاہدہ ہے، جو وعدہ کیا ہو، وعدے کے خلافی اگر خلاف ورزی کی جائے تو یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو ریاست مدینہ کے نام پر ہر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو تو دے ہی رہا ہے۔ میں ان کفار سے پوچھتا ہوں جن کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہے، ان کے آگے کشکول پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اپنوں کے ساتھ غداری کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور وہ تو ہیں ہی کافر، وہ تو ہیں ہی حضور کے گستاخ۔ اور ہم انشاءاللہ اپنے قائدین کو رہا کروا کے دم لیں گے، اور انشاءاللہ اب ہم گھر سے نکل آئے ہیں، اب ہم کلمہ پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم 20 اپریل کا بھی جو معاہدہ اس نے کیا تھا ہمارے ساتھ کہ 20 اپریل تک ہم سفیر کو نکالیں گے۔ جب بھی کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ شہید سیالوی ہوں، چاہے وہ عبداللہ گل ہوں، چاہے وہ جو ہے نا سعد حسین رضوی ہو، ان کو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں اس طرح کے ٹارچر کیا جاتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں نکلنے دیا جاتا؟ یہ 73 سال سے جو ایک حکومت کفار کے ہاتھوں چڑھی ہوئی ہے، کفار نے ان کو سبز باغ دکھائے، کفار نے ان کو دولت کا لالچ دیا، پیسوں کا لالچ دیا کہ اپنے ملک میں آپ نے مسلمانوں کا وہ جذبہ ختم کرنا ہے جس میں غلامان مصطفیٰ اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہوا کرتے تھے۔ یہ 72-73 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور وہ حکمران جو پاکستان میں حکمران بنتے رہے، یہ انہی کے کہنے کے اوپر چلتے رہے، اور آج دیکھا جائے تو زیادہ تر جو ہے وہ کفار کو ہی اسی کے طور طریقے یہاں پہ چل رہے ہیں، اسی کے سب جو ہے نا وہ کام یہاں پہ عام کیے جا رہے ہیں، اور اس چیز کے خلاف جو ہے، اس چیز کے خلاف تو ہیں ہی ہیں۔ ہم یہاں سے اب سفیر بھی نکالیں گے اور اپنے قائدین کی رہائی بھی کروائیں گے، اور اس فرانس کے خنزیر جس نے گستاخی کی اس کو سرکاری سطح پہ جواب دیں گے، اور سرکاری سطح پہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے اور اس کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے۔ اور یہ جو ان کی باتوں میں چل رہا ہے، جو ان کے آگے کشکول پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو ابھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہی نہیں پتہ چلا۔ اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس کو وہاں پہ
خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا، اس کو کیا پتہ، اس کو تو دین کی دال کا نہیں پتہ، اس نے ناموس رسالت کے لیے کیا کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونے کے لیے اللہ پاک نے چنے ہوئے ہیں لوگ، وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، جب تک ہمارے خون میں حرارت باقی ہے، آخری خون کے قطرے تک ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے اور اس جذبے کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے معاملے سے، اپنے موقف سے۔ اور ابھی آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ مختلف جگہوں پہ شہادتیں بھی ہو چکی ہیں، اور وہ غلامان مصطفیٰ جو اپنی منزل تک پہنچ گئے، لیکن اس حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا قرض پڑ گیا ہے، یہ ادا اس کو کرنا پڑے گا، چاہے یہاں آخرت میں تو ویسے بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کو یہاں بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ گزری ہوئی سابقہ حکومت جو ہے مرزائی نوازی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا حال آپ دیکھ لیں، آج وہ ملک پاکستان میں نہیں آ سکتا، اور اس نے جو حضور کے غلام کو شہید کیا تھا، ہمارے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو شہید کروایا، یہ اسی کی حکومت میں سب کچھ ہوا، اور آج وہ خود ذلیل ہو رہا ہے وہاں پہ، اور اس نے تو اتنا سا مسئلہ کیا، یہ تو آتے ساری اس نے کفار سے اس طرح وہ تعلقات بڑھائے، سود پہ کام سٹارٹ کیا، اور 3 سال ہو گئے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور اس نے جنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے وہ ہمیں کیا سمجھے گا، وہ اس کا تو یہی ہے کہ جی تحریک لبیک جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کیوں کہ جوتا بھی نہیں خرید سکتا وہ تو ہمارے کسی کارکن کا، کارکن تو خریدنا دور کی بات، اس کو پتہ چل گیا ہے اس بات کا کہ اس دور میں 1400 سال بعد بھی ایسے غلامان مصطفیٰ موجود ہیں جو حضور کی عزت پر کبھی سودا نہیں کر سکتے اپنے ایمان کا، اور حضور کی عزت اور ناموس رسالت کے لیے پہرا دینے کے لیے ہر دم، ہر گھڑی، ہر جگہ پہ تیار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں تمام پورا ملک بند ہو گیا ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضور کے بارے میں بات ہوگی تو کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی جائے گی، چاہے اس کے لیے ہمیں قربان ہونا پڑے، اور قربان ہونے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حق تو ادا نہ ہوا، کیونکہ یہ تو ایک جان ہے، اگر ہو کروڑوں بھی جان ہوں تو ایک ایک کر کے حضور کی عزت پہ ہم قربان کریں پھر بھی کم ہے۔ اچھا آپ یہ ویل چیئر پہ آئے ہیں، آپ کی ٹانگیں میرے خیال سے کام نہیں کر رہی، تو آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ ہیں؟ میں الحمدللہ قائد محترم کے ساتھ 11 اپریل کو منڈی بہاوالدین جو ہے نا وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس تھی، یا راول پنڈی سے وہاں پہ گیا ہوں، اور وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں تقریباً 2:30 بجے تک، اس کے بعد ان کو روانہ کیا ہے، پھر میں وہاں پہ اسٹے کر لیا تھا کیونکہ رات کے ٹائم گاڑی نہیں مل رہی تھی، اور وہاں پہ قائد امیر وہاں کے جو مرکز امیر ہیں ان کے گھر میں اسٹے کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جب یہ کال چلی دن کے وقت کہ قائد محترم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو پھر ہم اسی وقت نکلے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ پورا ملک جام ہوگا، پورے ملک پہ کال چل جائے گی، تو اس لیے وہاں سے نکلے۔ ابھی میں مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ جو دھرنا جہاں پہ دیا ہوا ہے، منڈی بہاوالدین سے لے کر یہاں تک مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، اور تمام جگہوں پہ میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوا اپنی منزل تک پہنچا ہوں الحمدللہ، اور یہی میری منزل ہے، اور انشاءاللہ اب جب تک ہم قائد محترم کو رہا نہ کروا لیں اور سفیر یہاں سے دفع نہ کروا لیں تب تک ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے قائد محترم ہمیں جس طرح وہ کہیں گے ہم ان کی جو ہے نا وہ کال پہ
ایگری ہیں, الرٹ ہیں ہر ٹائم. جی بالکل, ان کی آپ نے گفتگو سنی, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. سب کا یہ مطالبہ کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان.